خواتین حضرات السلام علیکم، اور رات گئے کی اس نشست میں آپ کا آنا مبارک ہو۔ مصوری ہو یا نقاشی، سنگ تراشی یا پھر فن تعمیر، رقص یا موسیقی، شعر، نثر پارہ، تحریر یا تقریر، کیا کمال حسن اتفاق ہے کہ آپ اصناف اظہار کی کسی جہت کا ذکر کر لیجئے، ان کی ابتدا، ترقی، آبیاری، پھیلاؤ اور یہاں تک کہ مقبولیت، ان سب میں مذہبی عقیدت پسندی کا کردار بنیادی اور بڑا کلیدی سا نظر آتا ہے۔ جذب و احترام، ایک ایسا مقدس نور، وفور عقیدت کی ایسی فنا انگیزی، روشنی کا ایک ایسا حالہ جو اظہار کے ہر قرینے کو وہ اوج کمال عطا کر دے کہ فن پارے تخلیق ہونے لگے۔ قدیم یونانی دیوی دیوتاؤں کے مجسمے، روم کے کلیساؤں میں جناب مائیکل اینجلو کی مصوری کے شاہکار، ہیکل سلیمانی کا اب مٹ جانے والا معبد ہو، یا پھر دنیا کے ہر کونے میں آسمان سے بات کرتے ہوئے مندر، کلیسا اور مساجد کے مینار، یہ سب عقیدت کے تراشے ہوئے فن پارے ہی تو ہیں۔ تو پھر کیا عجب ہو کہ یہ جذب جب وہ لہن داؤدی بھی عطا کر دے کہ آواز کا سحر ایسا جادو چلا دے کہ کہیں ہمیں آسمان سے بارش برستی ہوئی دکھائی دے، کہیں شیشے کا ہنسی بلور چھناکے سے ٹوٹ جائے، اور کبھی وقت کی رفتار تھم جائے۔ موسیقی، اور خاص کر کلاسیکی موسیقی، کیا یہ بھی عقیدت کے پائیدان پہ چڑھ کے اوج کمال تک پہنچی ہے؟ اس کو کیا سوچ کی پاکیزگی یہ مقام عطا کرتی ہے کہ یہ ایسا کمال سر تخلیق دے دے کہ سننے والے پہ سحر طاری ہو جائے؟ خواتین و حضرات، ہماری یعنی برصغیر پاک و ہند کی موسیقی میں یہ اثر کہاں سے آیا ہے؟ وہ سیکرٹ ریسیپی کیا ہے جو یہ جادو جگاتی ہے؟ آج کی یہ نشست کلاسیکی موسیقی کے اسی عقیدت بھرے جادو کو ہمارا ہدیہ عقیدت ہے، اور ہدیہ عقیدت تو تب پورا ہوگا کہ جب اس میں اس جادو کا رنگ بھی ہوگا۔ تو ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، ایک ایسی ہی سحر انگیز آواز آپ کی منتظر ہے۔ مہمان میرے آج بہت محترم اور معتبر ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، رات گئے کی اس نشست میں باضابطہ خوش آمدید۔ حکیم مومن خان مومن نے کہا تھا کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ شعلہ فضا آوازیں کون سی ہیں کہ جن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی کلاسیکی موسیقی میں ایسا کیا کشش ہے، ایسا کیا کمال ہے؟ آج میری خوشبختی کہ دور حاضر کی ایک ایسی ہی آواز کہ جسے آپ خود آوازوں کے کلاسکس میں شمار کر لیں، آج آپ تشریف لائے۔ غزل اپنے رنگ میں گزشتہ 300 سال سے زندہ تو تھی، اور اس کو جو نیا لہجہ اور جو نیا لباس ملا تو معلوم پڑا ہاں غزل پہ یہ رنگ بھی آنا تھا۔ لیکن غزل پہ جو رنگ استاد غلام علی کا آیا، لگتا یہ ہے کہ اگلے 100 برس تک غزل اسی اوڑھنی کو اوڑھے رکھے گی۔ استاد، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے اس نشست کو سجا دیا، اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کی یہ جو کلاسیکی روایت ہے جو ہوتے ہوتے آپ تک آئی ہے اور آپ تک آ کے ایک اور کمال کو پہنچی ہے، اس کمال کی کہانی کیا ہے؟ اور خواتین و حضرات، جناب ذوالقرنین ایک ایسی شخصیت ہیں کہ بھلے سرگودے میں اپنی زمینوں پہ ہوں یا لاہور میں اپنے گھر میں، سر سنگیت سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ ان کی زندگی میں سر کتنے ہیں اور سنگیت کتنے ہیں۔
ذوالقرنین آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور شکریہ. میں Thank you جی. رشک میں مبتلا ہوں کہ جب میں آپ کی نشستیں دیکھا کرتا ہوں ملکہ غزل محترمہ اپنا فریدہ خانم جی کے ساتھ یا استاد غلام علی خان صاحب کے ساتھ, یا کیسے کیسے نابغہ روزگار شخصیات آپ کی مہمان ہوا کرتی ہیں, اور جو آپ کی کلیکشن ہے جس پہ ڈاکہ عین عبادت ہے کہ ایسا خزینہ آوازوں کا, کتابوں کا, جس پہ آپ پوری طرح سے قابض ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھلائیں کہ شوق ایسا بھی ہوا کرتا ہے. بات شوق کی ہے تو خدا معلوم یہ شوق ہے یا خاندان کی وراثت اٹھانے کی ذمہ داری ہے. 4-5 نسلوں سے ہر ایک بار یہ خاندان ایک ایسا نگینہ اچھال کے پھینکتا ہے کہ پھر بہت دیر تک دنیا اسی کی یما میں ہے. پٹیالہ گھرانہ ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے, اور میں ناموں کی فہرست میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ بارہا ہم نے وہ فہرست گنوائی ہے. لیکن اب جب یہ معاملہ انعام علی خان تک آیا ہے, استاد حامد علی خان صاحب کے فرزند ہیں, آج پہلی بار اپنے بھائی کے بغیر آئے ہیں, اور ہم نایاب کو بتائیں گے کہ انعام کتنا اچھا گاتے ہیں, اس لیے کہ جتنا اچھا کرتا زیبتن کیے ہیں اتنی ہی اچھی خوشگلو بھی ہیں. آپ ہمیں آج بتلائیں گے کہ کلاسیکل روایت کیا ہے, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم شکر. خان صاحب تشریف لائے ہیں. جی ہمارے بہت سینئر انکل ہیں اور لاجواب. خان صاحب اب ہمیں یہ بتلائیے کہ عقیدت نے موسیقی کو کہاں پہنچایا؟ عقیدت نے پہنچایا, لیکن اس سے پیار کرنا بہت ضروری ہے. اور میوزک جو چیز ہے, موسیقی جو چیز ہے, وہ اوپر سے ہی اترتا ہے. یہ یہاں کی چیز نہیں ہے, یہ وہاں کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے. کیونکہ آوازیں تو سب ہیں, کئی آوازیں ایسی ہیں جو جی چاہتا ہے کہ یہ نہ ہی سنا جائے تو اچھی بات ہے. میری جیسی؟ تو جی بھیا نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کی آواز بھی سننے میں, باتیں سننے میں بھی اچھی لگتی ہے, ایسی بات. کیونکہ آواز کا بولنے میں بھی سر پتہ چلتا ہے, بے سر کا بھی پتہ چلتا ہے, سر کا بھی پتہ چلتا ہے, لیکن دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے, اس کو جانچنے والے کو پتہ چلتا ہے. تو ذوالقرنین سے پوچھیں, ذوالقرنین یہ جو ہماری کلاسیکی روایت ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک جو عام تبصرہ ہے یا جو مقبول ایک اس کے بارے میں بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاستری سنگیت یعنی مندروں کے بھجن سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ چلا ہے. کیا یہ واقعی مندر کا سر تھا جو آج کلاسیکی سر ہے, یا پھر اس میں ہر ایک زمانے میں کوئی پاپ میوزک شامل ہوتا رہا؟ دیکھیں, فائن آرٹس کے جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں وہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے گئے, اور وہ ریفلیکشن زمانے کی گڈس اینڈ بیڈس کی ہی ہوتی ہیں بیسیکلی. جہاں تک میوزک کا تعلق ہے, میوزک کا جو تعلق ہے وہ ہمارے صوفیہ اکرام جب یہاں پہ اس بر صغیر اس خطے میں آئے تو ان کے ساتھ بہت سے پریکٹیشنرز بھی آئے میوزک کے. صرف میوزک کے پریکٹیشنرز نہیں آئے بلکہ جتنے بھی آرٹس کی فارمز تھیں ان کی ریپرزینٹ کرنے والے, ان کو پریکٹس کرنے والے بھی ان کے ساتھ آئے. یہاں پہ موسیقی پہلے موجود تھی, کیونکہ جو پہلا ہمیں میوزیکل ٹریٹس ملتا ہے وہ سنگیت رتناگر حضرت امیر خسرو سے بھی 60-70 سال پہلے لکھا گیا, اور اس میں شکلیں بھی موسیقی کی, راگوں کی بھی موجود ہیں, راگوں کے نام بھی ہیں, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں. لیکن اس موسیقی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا, اینڈ واز ریفائنڈ ٹو دا مندرز. ٹیمپلز کے باہر وہ نہ گایا جاتا تھا نہ بجایا جاتا تھا, بلکہ اگر کوئی عام آدمی اس کو سن بھی لیتا تھا تو کان میں سیسا ڈال دیتے تو وہ اس کو سمجھتے کہ امپیور ہو گیا. بیسیکلی ایک پراپرٹی کے طور پہ, پرسنل پراپرٹی کے طور پہ جو پریکٹیشنرز تھے وہ اس کو کرتے تھے پریکٹس. تو جب صوفیہ اکرام کے ساتھ حضرت امیر خسرو اور اس طرح کے بہت سے بزرگ آئے تو انہوں نے ایک جو سوشل سیٹ اپ یہاں پہ دیکھا, تو دیر واز اے ویکیوم کہ ایک طرف تو وہ موسیقی تھی جو کہ بالکل مندروں تک کنفائنڈ تھی, اور ایک جو فوک میوزک جس طرح ہمارے ٹپے مائیے گاؤں میں گائے جاتے ہیں وہ تھی. تو یہ ہمارے صوفیہ اکرام کا کام تھا, اور ہمارے لوگوں کا, حضرت امیر خسرو جیسے لوگوں کا یا سلطان شرکی صاحب جیسے لوگوں کا,
جنہوں نے ان جو فوک میوزک تھا اس کو اسٹرکچرائز کیا آن دا بیسس آف عربک اینڈ پرشین مقام سسٹم آف میوزک. اچھا. تو جو ہمیں آج ہم کلاسیکل میوزک جو خیال گائکی سنتے ہیں سب کانٹیننٹ میں, انڈیا میں, پاکستان میں, یہ اس کی جو جینیسس ہے دیٹس بیسیکلی حضرت امیر خسرو, جس کو دبستان دہلی بھی کہتے ہیں. تو پریمیسز اس کی بیسیکلی یہ ہے کہ بیسڈ اس کے اوپر یہ کرتا ہے. پھر اس کے اندر بھی تبدیلیاں ود دا پیسیج آف ٹائم, ایک ایولیوشن ارتقاء کا پروسیس چلتا ہے. موسیقی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں سنس حضرت امیر خسرو's ٹائم. یہ کوئی تقریباً 250-300 سال پہلے محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں جو اسلوب واضح ہوئے, قواعد و ضوابط بنے, راگوں کی شکلیں واضح ہوئیں, جو موسیقی آج رائج ہے یہ وہ بیسیکلی موسیقی ہے. اور اس میں بھی ہمارے مسلمان گائکوں کا ہی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ یہ بیس میوزک جو کرتی ہے یہ کرتی ہی مقام کے اوپر ہے. اینڈ مقام از بیسیکلی دا سسٹم آف عربک اینڈ پرشین میوزک. اچھا. جو ٹیمپل کی میوزک ہے اور جو میں نے آپ کو سنگیت رتناگر ریفر کیا, اس میں جو چیزیں ہیں وہ ان کے شاستر میں, ان کے ویداز میں, ان کی شکلیں کچھ راگوں کی سملر آپ کو نظر آتی ہیں, لیکن ان کا جو اسٹرکچر حیت ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور ہمیں پچھلے 700-800 سالوں سے اس کا پریکٹیکل نمونہ کہیں نظر نہیں آتا. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ سرحد کے اس پار جو کلاسیکی میوزک ہو رہا ہے وہ بھی اس کے اثر میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں. آپ نے بات کی مسعود اختر شیخ کا ایک مضمون ہے, اس کا ترجمہ میرے سامنے ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستانی موسیقی میں نٹ شاستر کے مطابق 7 سر, 22 شرتیاں, 6 راگ, 30 راگنیاں اور 21 مور چھند متعارف ہو چکے تھے. ان کے گیتوں میں چھند, پربندھ, اشلوک, بھجن وغیرہ تھے. خان صاحب, یہ 7 سر ہمیں پتہ ہے, یہ شرتیاں, راگ ہمیں پتہ ہے, راگنیاں ہمیں پتہ ہے. یہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا سر تو وہ ہے جو, راگ تو وہ ہے جو آپ نے لگایا, ٹھاٹ کیا ہے؟ بالکل. اب وہ ریٹن ٹیکسٹ کو ٹھاٹ کہتے ہیں. یہ ٹرمینالوجیز کیا ہیں؟ ٹھاٹ سمجھ لو روڈ ہے اچھا چلنے کا. اچھا. اس پہ چلنے کا جو ٹھاٹ ہے, مثلا بیسک ٹھاٹ جو ہیں, ٹھاٹ سب سے بڑی یا بڑے 2 ہیں. اچھا. بیرویں اور ایمن. ایمن. جی. اور ان میں سے یہ 12 کے 12 سور اس میں آتے ہیں. اچھا. دونوں ٹھاٹوں میں. ایک میں استعمال تو 7 ہوتے ہیں, جی. لیکن مکس کرو تو 12 کے 12 سور ہو جاتے ہیں. سارے رے گا گا ما 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 کا پا پا پادا پا پا ایک ہی ہے, پنچم ایک ہے, اور مدھم بھی 2 ہیں, دھیوت بھی 2 ہیں, نشاد بھی 2 ہیں, اور اوپر والا سا. اس کے 12 کے 12 سور بنتے ہیں. شرتی آپ نے بولا تھا کہ شرتیاں کیا چیز ہے, وہ یہ ہے کہ سا جو ہے سا رے, اس کے درمیان وہ 3 ہیں. اچھا. وہ جو سر سے ہٹی ہوتی ہیں, یعنی بیسک سر سے ہٹی ہوتی ہیں, سا اور رے سے ہٹی ہیں, لیکن بیچ میں ہیں تو وہ 3 شرطیاں ہیں, اور چوتھا پھر رے آتا ہے. 4 درجے اس کے ہو جاتے ہیں. اچھا. تو بہت زیادہ مشکل یہ کام ہے. اس کے اندر جاؤ تو انسان خود بھی مشکل میں پڑ جاتا ہے, اگر نکل جائے تو پھر آسانی ہے. خان صاحب, آپ نے کس عمر میں اس مشکل زمین میں قدم رکھا تھا؟ بچپن میں ہی. میرے والد صاحب جو ان کو اللہ کی رحمت کرے, انہوں نے یہ اللہ سے مجھے کہتے تھے کہ بیٹا میں تیرے ہونے سے بھی پہلے تیرے لیے یہی دعا کرتا تھا کہ اگر بیٹا ہو تو اس کا نام میں غلام علی رکھوں گا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو کیونکہ وہ غلام علی خان صاحب جی کے اتنے عاشق, اور برکت علی خان صاحب کے اتنے عاشق. کابل لے جا کے آپ کو شاگردی کروائی؟ نہیں جی, یہاں لاہور میں. اچھا. وہ انڈیا سے لاہور آئے تھے. اچھا. بلکہ کابل گئے تھے. جی. کابل سے واپسی آئی. جی. واپسی جب آئے تھے تو ابا جی نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں رہتا نہیں ہوں. میرے ابا جی کا نام تھا دولت علی. جی. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب میں تو یہاں رہتا نہیں, ہم میرا شاگرد کیوں کرتے ہیں؟ میرے ابا جی کہنے لگے اس میں خوشبو آئے گی تھوڑی بہت بھی تو میں سمجھوں گا کہ یہ سب ٹھیک ہے. واہ. وہ اتنے پیار کرتے تھے. اب استادوں کا یہ کمال ہوتا ہے کہ شاگرد آئینہ بن جاتا ہے, ان کا نور پڑتا ہے اور آئینہ جگمگا اٹھتا ہے.
انعام میں یہ جو میں نے عمر کی بات خان صاحب سے پوچھی جی جی اس کا سبب یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بھی بہت چھوٹی عمر سے شروع کیا. ہاں جی، ہمارے گھرانے پٹیالہ گھرانے میں بہت چھوٹی عمر میں سٹارٹ کروا دیتے ہیں، 7 سال کی عمر میں شروع کروا دیتے ہیں. تو یہ بتلائیے کہ آپ آج 7 برس سے، ہمارا تو گمان یہ ہے کہ آپ آج بھی ویسے 7 برس کے ہی معصوم ہیں. آپ آج ہمیں سب سے پہلے کیا سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو سٹارٹنگ میں راگ پور یا دھناسری سناؤں گا. ہمارے بزرگوں کی بندش ہے، وہ پیش کروں گا انکل کے اجازت سے اور ذوالقرنین بھائی کی اور شاہ جی آپ کی بھی اجازت سے. خوشر سنا میرا خوشر سنا میرا خوشر سنا پیاری لگتی توریاں بان سور کے دان پاگو ادھر میرا خوشر سنا میرا خوشر سنا میرا را 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 پاو ادھر میرا گوجر سنا میرا گوجر سنا میرا الذي أمان فتح علی کانوے میاں الذي أمان فتح علی کانوے میاں پیاری لگتی توریاں بان سور کے دان بابو ادھر میرا گوجر سنا میرا میرا گوجر سنا میرا گوجر گوجر سنا میرا گوجر پم مب دم مب گم گد پد مب گم گ مم گرے گرے دم دا 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 دی گرے جم گم گرے 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 گم گد پد مب گم پم گرے 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 گرے
Baba maba daba maba baba maba daba maba baba maba daba maba gama gada bada maba ni daba maba gama bama gama gade sara jara sana mera Mama gama gare mama gare mama gama gare mama gama gare baba wale gama gare mama gare cha cha gare cha cha gare cha ra go jara sana mera go jara baba baba dama baba gama dani sa baba baba dama baba gama gare baba baba dare baba 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 dare gama gare baba gama gare mama gama gare baba wale gama gare baba gare sa baba gare sa ra go jara sana mera Gamadani dani da mama gamadani da gamadani da gamadani dani da mama gamadani da gamadani da gamadani dani da mama gamadani da gamadani da gujara sana mera gujara da mama gamadani ta 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 da mama gamadani ta 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 da mama gamadani ta 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 baba 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 Kabadali kabadali ta 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 kabadali kabadali ta ta o jara baba 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 gama baba gare gare ta 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 gare ta 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 gare ta 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 Baba 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 Kabadani tani da baba kabadani ta 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 go jara sana mera go jara baba baba da gama ga da bada ma bada bada ma bada bada ma bada bada ma bada gama ga da bada ma bani da bada ma baga ma ga ga ta 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 ni ga ga ma ba ga 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 gare ma gare gare ma ga me da tani ni ta ma da ba tani ni da tani ni ta tani ni gare ma ga me da tani ni ta ma da ba tani ni da tani ni ta tani ni gare ma ga me da tani ni ta ma da ba tani ni da tani ni ta tani ni o jara sana mera o jara baba mama da mama da baba mama da baba mama da baba da baba da baba da gama kabadani tani da mama kabadani da kabadani da kabadani tani da mama kabadani da kabadani da kabadani kabadani tani da mama kabadani da kabadani da kabadani tani da mama kabadani da kabadani da kabadani sana mera
خواتین حضرات، رات گئے میں ایک بار پھر خوش آمدید، جس میں گفتگو ہو رہی ہے کلاسیکی موسیقی اور اس پہ مسلمانوں کا اثر اور ان کی عقیدت نے موسیقی کو کیا سے کیا کر دیا. اور اگر بات اسی سفر میں اب چلتے چلتے لاہور پہ آ جائے تو کیا عجب ہے کہ ہمارے سامنے ابو الفضل کا اکبری نامہ آ جاتا ہے کہ جس میں ابو الفضل تحریر کرتے ہیں لاہور مہمان نوازوں کا شہر ہے، لوگ میلوں ٹھیلوں عرسوں کے عادی ہیں، دن رات بازاروں میں جھمگٹے لگے رہتے ہیں، بیٹھکیں عام ہیں، ذل الہی نے 300 سوار اور 1000 پیادے مقرر کیے ہیں اور راوی کے کنارے ایک قلعے کی تعمیر کا بھی ارادہ ہے. یعنی لاہور تب بھی ایسا ہی لاہور تھا کہ جیسا آج ہے. کلاسیکی موسیقی میں خان صاحب بہت سے گھرانوں نے لاہور کو اپنا گھر کیا اور ہر طرف یہ کلاسیکی موسیقی کا چلن تھا. یہ اب ہمیں کچھ کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لاہور اب ویسا کلاسیکی موسیقی کے حوالے سے لاہور کیوں نہیں رہا؟ وہ اس لیے کہ یہ پرابلمز کی نظر ہو گیا ہے. پرابلمز آج کل بہت زیادہ ہیں. موسیقاروں کو کیا پرابلمز ہیں؟ موسیقاروں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سننے والوں کو تو پرابلم ہے نا کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے. ان کو سمجھ جس کو سمجھ ہے وہ اسی طرح سنتا ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ. یہ مشکل کام ہے تھوڑا، کیونکہ ایک تو لفظ کی پہچان. آپ کو اگر غزل گانا ہے تو غزل کو سمجھ کر اگر گایا جائے یا سمجھ کر سنا جائے تو سننے والوں کو بھی اتنا ہی حق ہے سمجھنے کا جتنا گائک کو بھی اتنا ہی حق ہے اس کو سمجھ کے گانے کا. لیکن خان صاحب اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ جسے پہلے کل ہندوستان محفل موسیقی جو بعد میں کل پاکستان محفل موسیقی ہوئی، پہلے وہ عام آدمیوں کے لیے ہوتی تھی، کوئی بھی جائے گا وہ سنے گا. اور ہم دیکھتے تھے کہ کبھی وہ باغ جناح میں ہو رہی ہے اور کبھی وہ یہ پرانی شہر کے باہر جو بہت بڑا ایک میدان ہے وہاں ہو رہی ہے. اب وہ بھی بہت ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہے. اب صرف ذوالقرنین فاروق جو ہیں وہ اس پہ جا سکتے ہیں، ہمارے جیسوں کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا ہے کہ ایک خاص طبقے نے کلاسیکی موسیقی کو کیا اس نے بھی اس کے اوپر کوئی قبضہ جما لیا ہے جو آپ کہتے ہیں سننے والوں کو شعور نہیں رہا؟ آپ سنائیں گے تو شعور آئے گا نا. بالکل، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شعور کے لیے بھی شعور ضروری ہے. ویسے تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے، آگے پھر سن کے اور اچھا بڑھ جاتا ہے. ان کو کہاں سے آیا؟ ان کو تو شروع سے یہ بچپن سے ہی اس کو شعور ہے. یہ جب مجھے ملے تھے اس وقت بچے تو تھے، لمبا قد تو تھا لیکن لمبے قد کے اندر بچہ ہے. ایک قد کے اندر ہی بچہ ہے. وہ موسیقی کا بہت دلدار ہے. تو اس نے شروع سے ہی اتنا پیار کیا میوزک سے اور اچھے لوگوں سے، اچھے گانے والوں سے. میرا خیال ہے ان لوگوں سے پیار انہوں نے نہیں کیا جن کا ان کو مزہ نہیں آتا. تو وہ تو واجب بھی ہے. پیار کی بات تو بعد میں ہوگی. مجھے یہ بتلائیے ذوالقرنین، لاہور آپ کے خیال میں اس شہر کی نشستیں پہلے کیا تھیں اور اب کیا وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں یا کہیں خال خال باقی ہیں؟ دیکھیے، لاہور جیسا بے نظیر و بے مثال شہر شاید ہی آپ کو ملے. آپ اس شہر کو اسی کیٹیگری میں رکھیں جس میں آپ لندن یا پیرس کو یا فار دیٹ میٹر کلکتہ کو رکھتے ہیں کہ دیر واز اے گیلیکسی آف آرٹسٹس ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں پرانی لاہور کی، کیونکہ ہمارا ٹاپک میوزک ہے تو میں اسی کی بات کروں گا. یہاں پہ ایک تکیوں کا کانسیپٹ تھا اور وہ برِ صغیر میں کہیں بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے پروگرام کیا اس کے اوپر، اچھا، لاہور کی بیٹھ کے اور تکیے، تو اس پہ 24 گھنٹے گانا ہو رہا ہوتا. اچھا، بڑے بڑے فنکار آتے تھے. اور یہاں پہ یہ ابھی جانتے ہوں گے جو میوزک سے ریلیٹڈ ہیں کہ یہاں بات مشہور تھی کہ جس نے لاہور میں گانا گا کے داد وصول کر لی اس نے پورا سب کانٹیننٹ فتح کر لیا. اچھا، اتنے سننے والے تھے. بالکل. اور اس کی پرائم ایگزامپل آپ کو ملے گی بڑے غلام علی خان صاحب، کہ ان کا ڈنکا یہاں پہ بجا اور پھر ان کے جھنڈے پورے سب کانٹیننٹ میں گڑے. اس سے ایک مجھے واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ لاہوریوں کی کنرسیہ ہونے کا اور سر شناس ہونے کا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ بڑے خان صاحب نے شروع جو کی تھی وہ سپرداری سرنگی سے کی تھی. یہاں پہ ایک بہت مشہور مغنیہ تھی عنایتی بائی ڈھیروں والی. اچھا. تو خان صاحب ان کے ساتھ سرنگی بجاتے تھے. اچھا. تو ان کو جو پہلی اپرچونٹی ملی ہے
کیونکہ سرنگی میں یہ تھا کہ ان کو پیسے مل جاتے تھے, ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی, تو چھوٹے ان کے بہن بھائی تھے. تو ایک محفل میں وہ سرنگی کو ٹیون کر رہے تھے, گانا بھی شروع ہونے والا تھا, تو ہمنگ انہوں نے کی تھوڑی سی. اچھا. آڈینس میں سر سکندر حیات موجود تھے, جو کہ بعد میں ہمارے یونینسٹ پریمیئر بھی بنے پنجاب کے. تو ان کے کانوں میں جب آواز وہ پڑی تو انہوں نے بلا بھیجا, اس وقت جوان تھے, بالکل بچے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ سناؤ تم مجھے. تو کچھ 1-2 منٹ کی چیز انہوں نے سنا دی. تو انہوں نے کہا یار تم یہ سرنگی شرنگی چھوڑو, تم گانے پہ اپنا غور کرو, کیونکہ تمہاری آواز بے مثال ہے. اور گانا تو انہوں نے سیکھا ہوا تھا اپنے والد سے بھی بے مثال, علی بخش خان اور کالے خان صاحب ان کے چچا. تو انہوں نے کہا خان صاحب حضور میرے پاس تو اتنی ریاض کے لیے تو آپ کو فکر معاش نہیں ہوتا نا, اور مجھے تھوڑا سے روزی مل جاتی ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں کام. تو انہوں نے باقاعدہ اسٹائپن لگایا خان صاحب کا. تو پہلا اسٹائپن ان کا سر سکندر حیات خان, سر سکندر حیات نے کہا کہ بس تم یہ ریاضت چھوڑ دو, یہ سرنگی بجانا چھوڑ دو, فوکس آن یور میوزک. تو اس طرح کے کن رسیہ اور سننے کے جو شوقین لوگ تھے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. اور یہ 2 وے ٹریفک ہے بیسیکلی. ایک اچھا سنویا جو ہے وہی ایک اچھا آرٹسٹ بناتا ہے, اور اچھا آرٹسٹ جو ہے وہ گروم کرتا ہے اچھے سنویے کو. جو آپ نے خان صاحب سے بات کی, ابھی فقدان جو ہے, ڈیٹوریشن جو ہے, یہ دونوں چیزوں میں ہوا ہے. ہم یہاں پہ انفارچونیٹلی جو اب گانا کلاسیکل کا ہوتا بھی ہے گانا, تو ہمارے ہاں جو ایک اچھا سنویا ہے ہمیں پہلے اس کو بھی تیار کرنا چاہیے. وی کین ناٹ پٹ آل دا برڈن آن دا آرٹسٹ. یہ دونوں طرف سے تالی بجے گی تب یہ کارواں چلے گا. ذوالقرنین, ناصر اعظمی نے کہا تھا کہ بزم سخن بھی ہو سخن گرم کے لیے, طاؤس ناچتا ہو تو جنگل ہرا بھی ہو. تو یہ جنگل ہرا کرنے کے لیے خان صاحب کیسے ہم جیسے جو سر ناشنا ہیں اور ہمارے کانوں میں نعروں کی صدائیں اتنی پڑ چکی ہیں کہ اب ہم سر کی پہچان کھو گئے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ آپ سر شناس بنا سکیں عام آدمی کو؟ وہ یہی ہے اس کے لیے کہ پوئٹری جو ہے, اردو پوئٹری, اس کو گانا بہت ضروری ہے اس کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, تاکہ وہ لفظوں کی وجہ سے گانا بھی سن سکیں. اس لیے آپ نے غزل کا انتخاب کیا ہمیشہ گانے کے لیے؟ میں نے اسی لیے کیونکہ میں نے کلاسیکل ہی سیکھا پہلے سے. مجھے اللہ کا شکر ہے, مجھے ٹھاٹھوں کا بھی تھوڑا بہت پتہ ہے جتنا مجھے ہونا چاہیے. استاد ہیں آپ؟ میں استاد تو نہیں ہوں, استادوں کا ماننے والا ہوں. نہیں, آپ یہ بات ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر ٹھاٹ جو ہم کہتے ہیں نا 10 ٹھاٹ یا جو بھی ٹھاٹ, میں ٹھاٹ دو ٹھاٹوں کو سمجھتا ہوں, ایک ایمن ایک بھیروی. اس میں پوری دنیا کے سر اسی میں ہیں. ایک میں کومل ہیں, ایک میں تیور ہیں. تیور کو چڑھا سر بولتے ہیں, کومل کو نیچے والا سر بولتے ہیں. اچھا, وقت کے حساب سے بھی تو ہے نا؟ آپ وقت کے کون سا وقت کو وقت کے حساب سے تو صبح کے راگ جو ہیں وہ کومل سروں کے, وہ کومل ہوتے ہیں. ہاں جی, اور دوپہر میں تھوڑا تمکنت کے ہوتے ہیں اور شام کو پھر کومل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی, لیکن درباری راگ جو ہے وہ کومل نہیں ہے, وہ غصے والا بھی ہے اور پیار والا بھی ہے, اس میں سارا کچھ ہے. صحیح. ذوالقرنین, راگوں کی بات ہوئی ہے. Whenever I see the things that you post on social media, something that is very peculiar is کہ آپ کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہے. آپ سے بات کرتے کرتے میں اردو سے انگریزی پہ آ گیا, کیا غضب ہوا. جب بھی دیکھیے جو آپ تصاویر وہاں ارسال کرتے ہیں, بڑا خوشکن پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس میں محض یہ نہیں ہے کہ آپ کی محفلیں ہی ہوں, بلکہ بہت سی نادر کتابیں آپ کے اپنے کتب خانے میں ہیں. جو موسیقی ہمارے ہاں سکھلائی جاتی ہے, کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کتابی انداز, اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی وہ بدلنی نہیں چاہیے تھی, تاکہ جو آج کا نوجوان ہے, جو گھرانوں سے نہیں آیا ہے, جس نے اپنے گھر میں یہ نہیں دیکھا ہے, اور اگر وہ اس کی جانب آنا چاہتا ہے, ویسٹرن کلاسیکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی نے اس کو کتاب سے اٹھایا اور اس نے یونیورسٹی یا کالج میں اس میں داخلہ لیا, وہ کرنا شروع کر دیا. ہمارے ہاں آج تک اس کا انداز جو
इक्तबास है वो बदला क्यों नहीं, वो अभी तक इतना पुराना गुस्ताखी माफ दकियानूसी क्यों है? देखिए हमारी मौसीकी जो है ये हमेशा से ही एक ओरल ट्रेडिशन रही है और इसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सुर हैं, जिस तरह आपने श्रुतियों का भी जिक्र किया, माइक्रोटोन्स हमें उसे कहते हैं, वो आप किताबों में लिख नहीं सकते। वो जब तक आपका उस्ताद आपके सामने बैठ के आपको समझाए नहीं विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, यू कैन नॉट लर्न दैट। किताबों में वेस्ट की आपने बात की, वहाँ पे मेजर माइनर सुर लिखे होते हैं, लेकिन मेजर माइनर के दरमियान जो मामलात हैं, जो माइक्रोटोन्स हैं, उसको आप किस तरह बयान करेंगे किताबों में? ये सीना बसीना ही चल सकती है। और जो एक टर्मिनोलॉजी, एक गुरु शिष्य परंपरा, जो बेसिकली एक उस्ताद हो आपको सिखाए आपके सामने, ये सिलसिला हमारी क्लासिकल मौसीकी का ये उसी तरीके से ही चल सकती है। देयर इज़ नो अदर वे। तो खान साहब फिर इसका तरीका क्या है? अब वो ये कहते हैं कि एक बहुत अच्छा बावर्ची अपनी रेसिपी और एक अच्छा उस्ताद अपना सुर कब्र में ले जाएगा, देगा नहीं। अरे देना तो चाहिए खैर से, तो ऐसा होता क्यों नहीं? ऐसा और वो सुनते हैं कि बेइंतहा वो जूतियां टकवाते हैं और वो कहते हैं कि इतनी जूतियां घिसे जब तक 6, जैसे पुराने ज़माने में, गए ज़मानों में रिश्ता लिया जाता था ना, कि जब तक वो गिनते थे 7 जूतियां नहीं घिसी हैं तो लड़की की हाँ नहीं होगी। ऐसे ही ये शागिर्दी में नहीं लेते जब तक 14-12 जोड़े जूते घिस ना जाए। नहीं लेना तो चाहिए वैसे, असल बात तो ये आप है। ले लेते हैं? बिल्कुल। मैं अब मुझे अगर कोई पूछे और उसमें वो सलाहियत हो, वो सलाहियत, आप हुई ना बात, अब वो सलाहियत कहाँ है? वो सलाहियत जहाँ भी हो वो हकदार होता है। अच्छा, हाँ जी। मैं आपको कब एहसास हुआ कि आपके उस्ताद ने आपकी वो सलाहियत पहचान ली है? असल में मेरे वालिद साहब ने जब मुझे खान साहब जी का शागिर्द करवाया, खान साहब आए बॉम्बे से। जुल्करनैन बता रहे थे कि मैडम नूरजहां भी उसी महफिल में हुई थी शागिर्द। हाँ जी, वो एक्चुअली दूसरी महफिल है। खान साहब जो थे वो जब अफगानिस्तान से इंडिया वापस आए तो 1 हफ्ता उन्होंने क़याम किया यहाँ। लाहौर। खान साहब भी कौन से दौर की बात है? ये 59 की बात। अच्छा। उसी में खान साहब भी इनके शागिर्द हुए, उसी में मैडम नूरजहां भी उसी 1 हफ्ते के में शागिर्द हुए, और बेशुमार लोग यहाँ पे जो उनके अपने घराने के थे, हाँ सब सफ्तर हुसैन खान और बशीर अली माही वगैरह, उनके भांजे थे, वो सब उसी 1 हफ्ते के दरमियान उनकी महफिलें भी बहुत हुई यहाँ पे और पजीराई भी बहुत मिली और शागिर्द भी उन्होंने काफ़ी। वो तकलीफ क्या होती है? वो गंडा बंधाई क्या होती है? वो गंडा बंद होता है, कोई ये धागा होता है। अच्छा। 7 रंग का। अच्छा। और जो कुछ नज़र न्याज होता है अपने उस्ताद को या मुर्शिद को, वो करना पड़ती है। और फिर अंदर क्या से दिया था? मैंने सारा कुछ यहाँ सारा कुछ उनके नाम किया। अच्छा। अभी तक भी उनके नाम है। अच्छा। मैं जो कुछ भी करता हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी का, उनको तो हम वैसे सुन के खुश हो जाते हैं, उनका गाना तो उन्हीं का था, सच्ची बात तो ये है। लेकिन उनके बाद बरकत अली खान साहब का, उनके छोटे भाई जो थे, उनके बाद उनके छोटे भाई थे उस्ताद मुबारक अली खान साहब जी जी, उनके भाई छोटे थे अमान अली खान साहब। तो ये बैठकें थी यहाँ नज़दीक ही हैं, तो वहाँ पास पास बैठकें थी। बीच में महराज दूध दही वाला उनकी दुकान थी। अच्छा। तो हम एक छोड़ के मकान दूसरा, तो हम सारा दिन यही काम करते थे। जाओ ये अंदर नीचे से पानी लेके आओ, ऊपर पानी नहीं चल रहा, जाओ ये फलान लेके आओ, जाओ एक मैं होता था, एक और वो इंतकाल कर गया भाई, वो मेरा दोस्त था, भाई था, उसका नाम था सलमान अमान अली। तो बहरहाल हम दोनों जब वो खान साहब इंडिया चले जाते थे या कहीं बाहर चले जाते थे सारे भाई, तो हम तंदूर से 4 आने की 5 रोटियां मिलती थी। 4 आने की 5 रोटियां? 5 रोटियां मिलती थी और दाल मुफ्त। अच्छा। तो वो भी हम खाते रहे महीना 2-1.5 इंतज़ार में अपने उस्तादों के। वो चले जाते थे तो हमें वहाँ छोड़ जाते थे अपनी बैठकों पे। यानी इसमें तपस्या ज़रूरी है। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आपको पता है मैं सुबह हर सरगी उठ के तो करबला गाह में शाह साहब मैं जाके नमाज़ पढ़ता हूँ। जी क्या मांगते हो? कहते हैं मैं ये मांगता हूँ तेरी पहचान। वाह। तो ये दोनों से भी काम होता है। सुर जो है ये ऊपर से
ही आता अता है। होती है। ये किसी की वो विरासत नहीं है। मेहनत से नहीं हो सकता तो मेहनत से और मजबूत होता है, मेहनत से ज़्यादा है। अब जाहिर है कि मेहनत ना करोगे तो वो बिखर जाता है सुर भी, गले में वो रस नहीं आ सकता, गले में वो प्रैक्टिस अगर ना करो तो गले में वो भाग दौड़ नहीं आ सकती, चैन नहीं आ सकता, जैसे श्रुतियाँ को इस्तेमाल नहीं कर सकता सही तरीके से। तो गाना एक ऐसी चीज़ है, बस मैं गज़ल गाई, मैंने गज़ल ही गाई है, मैंने सीखा क्लासिकल है। मुझे ये तकरीबन अल्लाह का शुक्र है, मैं अगर क्लासिकल लगाता तो शायद वो भी लोग सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये समझा कि उर्दू अदब का जो है इसकी भी सेवा करनी चाहिए। और रेडियो पे फिर मैं मेरा ख्याल है 67 में ऐसे 67 में मैं जाके, मेरे अब्बा जी मुझे लेके गए, बच्चा था मैं, तो वहाँ मुझे ऑडिशन के लिए ले गए। मैंने किया तो जब लाल बत्ती जल जाती थी ना, रेड लाइट, तो ऑडिशन शुरू हो जाता था। तो मैंने किया तो उन्होंने कहा बस 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 बस, वो बड़े साहब जो थे। तो मैं मायूस हो गया कि सुना ही नहीं इन्होंने, तो ये क्या हो गया, मेरा चेहरा जर्द हो गया, मायूस हो गया। और अयूब रहमानी साहब बड़े मज़ेदार बंदे थे, उन्होंने मुझे पहचाना और मैंने क्या हुआ, मैंने कहा जी मुझे सुना ही नहीं। तो मैं एक आंसू मेरे आँख में देख के ना, तो वो मुझे प्यार करने लगे, यार क्या बात है। मैं कहा जी सुना ही नहीं तुम्हें, ये क्या बात हुई, ये क्या ऑडिशन है। कहते बेटा अब देखो ये उन्होंने लिखा क्या है तेरे बारे में। मैंने कहा जी क्या लिखा है। कहते इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक ही है। वाह वाह। तो ये ऊपर से ही होता है, सारा दुआओं से होता है। वाह। कहानी सुनी? हाँ जी मैंने सुनी। किया तो बात पता चल गई। अब ये बतलाओ इनाम कि तुम अब हमें क्या सुना रहे हो। मेरे था उस्ताद अमान अली खान साहब की गज़ल कतील शफ़ाई की, आ मेरे प्यार की खुशबू मंजिल पे तुझे पहुँचा। वाह। मेरे प्यार की खुशबू, मेरे प्यार की खुशबू, मेरे प्यार की खुशबू, मंजिल पे तुझे पहुँचाए, चलता चल हमराई, चलता चल हमराई, मेरी जुल्फ के साए साए, मेरे प्यार की खुशबू। सूरज की तरह मैं चमकूं, पर मुझ में धूप नहीं है, मुझ में धूप नहीं है, जो शोला बनकर लब के मेरा ऐसा रूप नहीं है, मेरा ऐसा रूप नहीं, जो नजरों को झुलसाए, मेरे प्यार की खुशबू।
आँख का तारा, मैं नूर का रोशन धारा, नूर का रोशन धारा, मैं जागूं रात के दिल में, जब सो जाए जग सारा, सो जाए जग सारा, तब तेरी याद आ जाए, आ मेरे प्यार की खुशबू। तू चुनता सिर्फ मुझे को, पहचान तुझे गर होती, पहचान तुझे गर होती, इंसाफ से तो खुद कहता, ये कंकर है ये मोती, कंकर है ये मोती, मेरा प्यार तुझे समझाए, आ मेरे प्यार की खुशबू। ख़वातीन हज़रात, दादगाह की नशिस्त क्लासिक की मौसीक़ी पे गुफ्तगू। जनाब अहमद नदीम क़ासमी ने कहा था कि अभी तकमील को पहुँचा नहीं लहजे का गुदाज, अभी दुनिया को ज़रूरत है गज़ल ख़ानों की। और मैं एक ऐसे गज़ल ख़ां की खिदमत में बैठा हूँ कि जिनके अंदाज़ ने एक दुनिया को खीरा किया है। ज़ुल्क़रनैन, गज़ल में ख़ान साहब का अपना मकाम और हम देखते हैं उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब, लेकिन जैसे तानीसी अदब में तासुब बरता गया है, वैसे ख़वातीन गज़ल सदाओं के मामले में भी हमें तासुब नज़र आया है। बेगम अख्तर, फिर उसके बाद फरीदा खानम, उसके अलावा इकबाल बानो और ऐसे बेशुमार नाम गज़ल में हैं हमारे पास कि जो ख़वातीन गज़ल गायिका उनका बड़ा कमाल है। आपकी बड़ी महफ़िलें रही हैं फरीदा खानम जी से, आपको क्या एक ख़ास नुक्ता ऐसा नज़र आता है इन तमाम गायिकाओं में कि जिसकी वजह से गज़ल मकबूल भी हुई और इनका अपना अंदाज़ भी हुआ? देखिए, फ़रीदा जी के फ़न के ऊपर तो मैं इस काबिल नहीं हुई कोई बात कर सकूं। एक दो बातें मैं आपको जो एज़ आ सामीन के तौर पे, एज़ ए लिसनर के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। फ़रीदा जी की गायकी के अंदर दो चीज़ों का बहुत हसीन इम्तज़ाज है, और वो दो चीज़ें हैं ख़याल गायकी और ठुमरी और दादरे की गायकी। ये शायद वाहिद फ़नकारा हैं जिसने गज़ल में इन दो चीज़ों को बड़ा ख़ूबसूरती से कंबाइन किया। ना इनसे पहले किसी की नज़ीर मिलती है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जिसने ख़याल अंग की गज़ल गाई हो।
ہمیں ٹھمری انگ کی غزل تو خواتین میں ملتی ہے، اور پھر مہدی جی کا سٹائل بالکل فرق تھا. ٹھمری سے بھی انہوں نے نکالا جو برکت علی خان صاحب اور علی بخش ظہور اور بشیر علی ماہی صاحب کا سٹائل تھا، اس سے ہٹ کے انہوں نے غزل کو راہ نکالا. فریدہ جی کی گائیکی کے اندر ٹھمری کے ساتھ ساتھ خیال کا بھی عنصر ہوتا ہے. جب وہ مثال کے طور پہ غزل شروع کرتی ہیں اور آلاپ کرتی ہیں تو گمان یہ گزرتا ہے کہ جیسے ابھی یہ جس راگ میں آلاپ کر رہی ہیں ابھی اسی کی استائی اور خیال شروع کر دیں گی. تو پھر اسی طرح جب وہ بڑھت غزل میں کرتی ہیں اور جو بہلاوے لیتی ہیں وہ ٹھمری کی نزاکتیں اور ایکسپریشنز جو ہیں جو ان کی بہن کی تعلیم ہے مختار بیگم کی. میں یہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، مختار بیگم کا اثر تھا جی یہ مختار بیگم کا اثر ہے؟ بالکل، جو ان کی ٹھمری کی اسپیکٹ ہے، جو ان کی مرکیاں اور زمزمیں اور چھوٹی چھوٹی جگہ وہ لیتی ہیں غزل میں، یہ سارا مختار بیگم کا ہی ان کے اوپر اثر ہے. اور کیونکہ تعلیم ان کی عاشق علی خان صاحب سے پیور کلاسیکل میں ہوئی تھی، اور جب ان کی یہ تعلیم ہو رہی تھی آپ کو شاید یہ اندازہ ہو کہ اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے غزل بھی گاؤں گی. ان کا تھا یہ ان کی جو گرومنگ ہوئی ہے وہ بیسیکلی ایز اے پیور کلاسیکل سنگر کے طور پہ ہو رہی تھی، کہ جس طرح روشن آرا بیگم تھیں یا کیسر بائی کیرکر تھیں کہ پیور کلاسیکل ہی گاؤں گے. لیکن پھر ان کے استاد کی وفات ہو گئی، آپ کو ارتقاء کی منزل سے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کلاسیکل کا اتنا ماحول وہ نہیں رہا جو کہ راجوں اور راجواڑوں میں اور درباروں میں ہوا کرتا تھا. تو دین شی شفٹڈ ٹو دس اسٹائل آف گائیکی. لیکن یہ ان کا کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں ہے. اس گائیکی یہ جو اسٹائل وہ گاتی ہیں اس کو پہنچتے ہوئے بھی ان کو کافی ٹائم لگا. یہ ڈیولپ ان کا جو اسٹائل بنا ہے یہ 60s میں کہیں پہ بنا ہے. اس سے پہلے شی واز لکنگ اراؤنڈ کہ کون سا اسٹائل میں اپناؤں، کس طرح میں اپنی غزل کو آگے بڑھاؤں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں استاد کا تو ان کا جلدی انتقال ہو گیا. میں بارہا ان سے پوچھتا تھا کہ فریدہ جی آپ کافی ینگ تھی جب آپ کے استاد کا انتقال ہوا، تو واٹ واز دا فیکٹر وچ انفلوئنسڈ یو دا موسٹ؟ تو وہ کہتی ہیں ریڈیو. اور کہ خان صاحب اس کی تائید کریں گے کہ ریڈیو ایسی ایک پیرنٹ انسٹیٹیوشن تھا جہاں پہ ان لوگوں کی گرومنگ ہوئی. ایسے وہاں پہ میوزیشنز اور میوزک ڈائریکٹرز تھے. نتھو خان صاحب تھے، نیاز حسین شامی تھے جو سلامت علی خان صاحب کے ماموں تھے، عبدالحق قریشی، طفیل فاروقی، یو نیم اٹ. اور وہ ان آرٹسٹ کی صلاحیتوں کو دیکھتے تھے، ان کی آوازوں کو پہچانتے تھے، اور پھر وہ جگہ ان پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اچھا یہ کمپوزیشن ہے، یہ جو جگہ ہے نا یہ اب تم اپنی آواز کے مطابق جو تم نے کچھ کرنا ہے، اختراع کرنی ہے، کوئی مرکی لینی ہے، کوئی سٹلٹی کوئی کا کرنی ہے تو وہ اب کر لو. تو اس طرح گریجولی یہ ڈیولپ سٹائل ہوا. فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، جو ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے کیا کلاسیکی روایت کو بہتری کی جانب لے جاتے ہوئے امپرووائز کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہو گیا؟ دیکھیں کلاسیکی موسیقی جو ہے نا یہ کبھی بھی پاپولر میوزک نہیں رہا. جب اس کا ایپیٹومی پہ اور پیک پہ بھی تھا نا تو اس وقت بھی یہ لے پرسنز کے لیے نہیں تھا. یہ جب مغلوں کے درباروں میں گایا جاتا تھا تو بادشاہوں کے لیے گایا جاتا تھا. پھر کلونیل دور میں یہ راجوں مہاراجوں تھے، بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہوتا تھا. یہ بھلا ہو آپ نے ذکر کیا ریڈیو کا اور ٹی وی کا اور اس فلم کا کہ یہ میوزک کو اس وہاں سے اٹھا کے بیہائنڈ دا کلوز ڈور یہ عام لوگوں میں لے کے آ گیا. اور عام لوگوں میں پھر اس کی بہت پذیرائی بھی ہوئی. فلم کی جہاں تک بات ہے تو فلم کی کیونکہ پلے بیک سنگنگ اس وقت نہیں تھی تو یہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ، ایک ضرورت بن گئی تھی فلم کی کہ ہمیں اچھی آواز والے خواتین چاہیے. اس طرح پھر یہ فلم جو ہے اس میں یہ بہت سی خواتین آئیں، انہوں نے اپنا بہت نام کمایا. بیگم اختر آئیں، مختار بیگم تھیٹر کے بعد وہ بھی فلم میں آئیں. جدن بائی نرگس کی جو والدہ تھی وہ انہوں نے فلموں میں کام کیا، پھر بعد میں وہ پروڈیوس کرتی تھی فلمیں. تو اس طرح بے شمار آپ کو ایگزامپل ملتی ہیں. خان صاحب یہ جو 70 کا دور ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا تو یہ کہ پی ٹی وی آ گیا ہے 1964 میں اور وہ ایک طرف تو دکھلا رہا ہے اقبال بانو کو داغ دل
یاد آنے لگے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف فریدہ خانم جی کی محفل ہے, وہ بھلے پائل میں وہ جو ان کا لادے دے جھمکا چاندی کا وہ گائیں تو مشہور ہے, یا پھر وہ جو آپ کی بڑی شرافہ غزلیں آپ نے گائیں وہ. آپ کو کیسا لگتا ہے یہ دور اتنے زیادہ گلدستہ تھا غزل گائکوں کا؟ آپ گا رہے ہیں, مہدی حسن خان صاحب گا رہے ہیں, اقبال بانو گا رہی ہیں, فریدہ خانم جی گا رہی ہیں, کبھی کبھی ملکہ ترنم نور جہان بھی غزل گا رہی ہیں, اور ان کا بھی ایک اپنا انداز اپنا رنگ ہے. یہ اتنا جو ایک ٹھکا ہوا انداز غزل کا تھا, یہ ایک دم سے مطلب ٹریڈیشن کچھ تو آگے جاتی, ہم نے ایک دم سے اس میں ایسا بدلاؤ دیکھا. ٹھیک ہے ٹینا ثانی اور نیرہ نور کی ایک اپنی غزل تھی, وہ ایک اپنا ژانرا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ سلسلہ ایک دم سے ختم کیوں ہو گیا؟ اصل ختم ان کے لیے ہو گیا, ان کا ختم ہوا جو اس کو صحیح طرح سے نبھا نہیں پاتے تھے. یہ مشکل ہے کیا؟ یہ مشکل کیا ہے, یہ مشکل صنف ہے غزل کا گانا. مثلا جیسے ہے کہ اپنا احمد نعیم قاسمی صاحب نے غزل مجھے ایک دی, شام کو صبح چمن یاد آئی, کس کی خوشبو بدن یاد آئی. میں نے جب یہ غزل گائی تھی نا تو مجھے 2 فون ایسے آئے جو جن کو میں بہت اوپر کا ایسے بہت بڑے لوگ سمجھتا ہوں. ایک تو قاسمی صاحب آ گئے کہ وہ کون لڑکا ہے جس نے میری غزل گائی ہے. اچھا. ریڈیو پہ آئے, ریڈیو پاکستان میں آ گئے, کہنے لگے کون سا غلام علی ہے جس نے یہ میری غزل گائی ہے. تو میں اس وقت بہت ہی بچہ تھا, تو کافی سالوں کی بات ہے. تو میں جب سامنے آیا تو کہتے یہ نہیں ہے, وہ تو کوئی مدبر آدمی ہے. اچھا. میں نے کہا جی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ہی مدبر سمجھ لیں, کوئی بات نہیں. بہرحال تو یہ دیکھنا پڑتا ہے گانے والے کو کہ شام کا جو میم ہے, شام جو میم ہے وہ ساکن ہے. جی. شام پہلے تو اردو ادب کو سمجھنا پڑتا ہے. ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے اردو صحیح ہوتی ہے. میں لکھنؤ میں جا کے گایا ہوں, تو میں آپ تو بہت مقبول ہیں وہاں. اللہ کا شکر ہے, بس یہ بھی بڑوں کی مہربانی اور آپ جیسے لوگوں کی مہربانی. تو میں وہاں گا رہا تھا, بلکہ لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں میں. تو میں وہ اناؤنسمنٹ کرنے والے کہتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے پنجاب سے ہیں, جب آپ غزل گاتے ہیں تو لگتا ہے لکھنؤ سے ہیں. یہ اللہ گواہ ہے, کیونکہ اس پہ محنت اتنی کرنی پڑتی ہے. جیسے مثلا شام کو صبح چمن, یہ شاموں کو صبح چمن یہ غلط ہے. غلط ہے بالکل. ٹھیک ہے نا جی, شام کو نہیں, شام کو صبح چمن یاد آئی, صبح چمن یاد آئی, صبح اگر کہا جائے تو وہ بھی غلط ہے. آپ تو اردو آپ کے سامنے میں کیا بتاؤں, میں تو بس سادہ آپ کی غزل سے اردو سیکھی ہے. تو پھر ایسی غزلیں بھی گائی کہ ایک غزل میں نے گائی تھی مومن خان مومن کی, تھی وصل میں بھی فکر جدائی تمام شب. واہ. اب شب کے اوپر بے ساکن نہ رہے تو شب نہیں ہوتا. جی. آپ سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہے. جی جی. تھی وصل میں بھی فکر جدائی تمام شب. وصل میں نے ملاپ. جی جی. تھی وصل میں بھی فکر جدائی تمام شب, وہ آئے بھی تو نیند نہ آئی تمام شب. کہ کل بچھڑ جانا ہے اس لیے رات ساری نیند نہیں آئی. واہ. مومن میں اپنے نالوں کے صدقے کے کہتے ہیں, ان کو بھی آج نیند نہ آئی تمام شب. یہ جو اساتذہ کی غزلیں ہیں, جی ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ فیض صاحب کی یا فراز صاحب کی غزلیں بہت مقبول ہوئیں اس لیے کہ چلتے ہوئے مصرے تھے اور سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. اب یہ عام شخص کے سمجھ میں بھی مصرع آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گائک کے لیے بھی آسان ہے کہ اس کو اٹھا لے. لیکن اساتذہ کی غزلیں بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز, تماشا میرے آگے, یا غالب کی ایسی کئی غزلیں ہیں. رنگ رکھی بے سر و سامان نکلا, گیس تصویر میں کے پردے میں بیوریاں نکلا. اب یہ گائک پہلے سمجھے اس کا تلفظ, پھر اس کی ادائیگی. یہ سمجھے بغیر گانا ہی نہیں چاہیے. یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر میں نہیں سمجھ جاؤں تو نہیں گانا چاہیے مجھے. غزل کو نہیں گانا چاہیے. ویسے گائے تو اچھی بات ہے, لیکن میں منع نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں محنت کرنا چاہیے. اب پٹیالہ گھرانے میں سب بڑے شوق اور ذوق سے آتش کی غزل گاتے ہیں کہ یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا. اب وہ
یہ جو مخفی پیغام ہیں ان کو شعر اور پھر سر کے پردے میں کہہ دینا، از اٹ این آرٹ، اٹس این آرٹ، یہ بڑا کمال ہے، اور اس کو اسی انداز سے ادا کر دینا. آپ فریدہ خانم جی کے ساتھ آپ کی نشستیں اپنا جو اسریہ ملتانی کرے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. مرکیاں ان کی بھی کمال کی ہیں، اگرچہ وہ زیادہ فوک گائیکی سے آئی تھیں، لیکن جو غزلیں انہوں نے کیں وہ بھی کمال ہیں. کیا فرق لگتا ہے آپ کو دونوں کے؟ جی دیکھیں سریا جی کی بھی ٹریننگ کلاسیکل میں ہی ہوئی ہے، اور شروع میں انہوں نے کلاسیکل ہی گانا شروع کیا. اس کے بعد غزلوں کی طرف ان کی ایک آواز کا ایک نہج ہے، ایک سٹائل ان کا ہے جو ان کا غزل میں بھی عیاں ہے، ان کے کلاسیکل میوزک میں بھی وہی ہے، اور ان کی فوک میں زیادہ پذیرائی ملی کیونکہ وہ اس کو زیادہ اس کی جو ٹیکسچر تھا آواز کا وہ اس میں زیادہ وہ نبھا خوبصورتی کے ساتھ سکی ہیں. تو انہوں نے بھی تعلیم جو ہے وہ بھی پیور کلاسیکل میں ہی انہوں نے تعلیم لی. اور اپنے زمانے میں آپ دیکھیں کہ 50s اور 60s میں یہ ایک دو خواتین تھیں جو کلاسیکل گاتی تھیں، روشن آرا بیگم تھیں، زاہدہ پروین تھیں. یہ بالکل جی ہاں، یہ بچی تھیں تو یہ کلاسیکل گاتی تھیں اس وقت. اب جو گائیکی ہو رہی ہے، یہ جو نئے لوگ گا رہے ہیں، آپ ان میں سے کئی آپ کے ذاتی دوست ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نیا آپ کو ایسا روشن ستارہ نظر آتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کلاسیکی گائیکی میں ایک اور بڑا نام آنے والا ہے؟ یہ جتنے بچے ہمارے ابھی آ رہے ہیں، میں نے بہت سے اچھے ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، آپ سمجھے انعام یہاں نہیں بیٹھے. نہیں، میں ہمیشہ، انعام بھی میرا بھائی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو اجداد کام کر گئے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ کسی طریقے سے جڑے رہیں اپنی موسیقی کو، چاہے جس مرضی فارم میں لے جائیں، وہ پاپ میں لے جائیں، وہ کسی اور لائٹ کلاسیکل میں، غزل میں لے کے جائیں، لیکن ان کے کام کے ساتھ اور ان کی ریاضت جس طرح انہوں نے تپسیا کی اس کے ساتھ جڑے رہیں، تو ان کا کوئی یہ امپاسبل ہے ہی نہیں کہ ان کا نام نہ ہو. پاپ کیا ہے؟ اگر جو شدھ شاستریہ سنگیت تھا جی، اس کو آپ نے بھی ہمیں بتلایا، ہماری آپ نے تعلیم کی، اس کو عربی فارسی کی امپرووائزیشن دے کر امیر خسرو نے خیال تخلیق کیا، تو کیا وہ اس دور کا پاپولر میوزک نہیں بنا؟ جب ٹھمری واجد علی شاہ واجد نے اودھ میں شروع کروائی اور ٹھمری کے رنگ میں گوانا شروع کیا، تو کیا وہ اس دور کا پاپولر میوزک نہیں تھا؟ جب غزل آئی اور غزل نے عام آدمی کو بھی کلاسیکل میوزک سے جوڑ دیا، تو کیا وہ اس دور کا پاپولر میوزک نہیں تھا؟ بالکل تھا. یہ سب جو جن اسپیکٹس کے اور جن ڈائمینشنز کے اپنے نام لیے، سب اپنے وقت میں پاپولر سے ہی بیسیکلی اس سے نکلا ہے. تو جو آپ کے لے پرسن کو جو اپریشیٹ کر سکے اور کنیکٹ کر سکے، اس کو ہی ہم پاپولر میوزک کہتے ہیں. اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کا خیال آپ رکھیں تو آپ ایک عام آدمی سے، چاہے وہ کلاسیکل بھی ہو، وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کو روحداری جو ہے، جو سولفلنس ہے میوزک کی، وہ پیورٹی اگر آپ کی میوزک میں ہو، چاہے جو مرضی کریں، پاپ کریں یا چاہے آپ کلاسیکل کریں، وہ آپ کا قائم رہے، جو کہ آج کل کے دور میں وہ ڈیٹوریٹ ہوتی جا رہی ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے ہمارے میوزیشنز میں انفارچونیٹلی. ذہانت کا بہت دخل ہے. خان صاحب، یہ اس سے جو انہوں نے بات کی ہے، اس سے میں نے آپ کی طرف سوال لے کے جانا ہے کہ اب جو آلات کی موسیقی چل رہی ہے، آواز کی موسیقی کم ہے، آلات کی موسیقی زیادہ ہے، تو پھر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنسی سے سن لیا کریں گانا. لیکن اس سے پہلے میں انعام سے کہوں کہ اس سے پہلے یہ برا وقت آئے، کچھ سنا دے. جی، میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں استاد مہدی حسن خان صاحب کی. واہ.
रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आया, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आया, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आया, रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आया, रंजिशी से ही। कुछ तो मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, तो भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आया, रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आया, रंजिशी से ही। अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आया, रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आया, रंजिशी से ही ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त बाद क्लासिकल म्यूज़िक पर, और इस मौसीकी की बुनत में अक़ीदत का कितना हाल है, और इस अक़ीदत ने इस मौसीकी को गज़ल के बाम उरूज तक कैसे कैसे पहुँचाया है। इस सफ़र में हम जनाब उस्ताद ग़ुलाम अली साहब की उंगली पकड़ के चल रहे हैं और रहनुमाई ज़ुल्क़रनैन फ़ारूक कर रहे हैं। रस्ते में गाहे बगाहे इनाम सदा देते जाते हैं। खान साहब, ज़ुल्क़रनैन ने बात बड़ी उम्दा की थी कि जब तक आवाज़ की पाकीज़गी नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी, जी हाँ, आवाज़ की बात, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आजकल तो आलात की बात है, हाँ, इंस्ट्रूमेंट, सही बात। रिदम, सही बात है। वो बैलेंसर, सीक्वेंसर, काफ़ी सारा सामान जी, इकट्ठा करना पड़ेगा।
بندہ کم ہے سامان زیادہ ہے. اب بتا سامان. ہمیں یاد ہے کہ آپ یادش بخیر جب گایا کرتے تھے تو میں نے از خود آپ کی محفل دیکھی ہے کہ جس میں ایک طبلہ تھا, کبھی کبھار آپ اپنے سامنے ہارمونیم رکھ لیتے تھے, اور ایک آدھ یا ستار یا کوئی ایسا سٹرنگ ہو گیا تو بڑی بات ہے. بالکل. بیگم اختر ایک سارنگی ہے, ایک طبلہ ہے. اب آدمی کم نظر آتے ہیں, آلات زیادہ نظر آتے ہیں, تو موسیقی کہاں جائے گی؟ ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت. موسیقی ان چیزوں کی نظر ہو جائے گی بس, اور کیا. بہرحال موسیقی کے لیے, صحیح موسیقی کے لیے آواز سب سے زیادہ بہتر چیز ہے. وہ جب آواز نہ ہو تو چاہے کتنی موسیقی اکٹھی کر لو, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لوگ تو آواز سننے آتے ہیں, بالکل وہی تو کہہ تو رہا ہوں. وہ آواز جب سنائی نہیں دے رہی تو اور کچھ ایکوز آ رہی ہیں تو پھر اس پہ کیا سر ڈھونڈتے ہیں؟ آج کل کا دور جو ہے, اٹینشن سپین جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا. لوگوں کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کو ایک گانا جو ہے وہ ایک آدھے منٹ میں کیپٹیویٹ نہیں کرتا نا, تو یو کین کلک ٹو سم تھنگ ایلس. سو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں موسیقی بالکل ہی جو پیور میوزک ہے, جس کو ہم صحیح موسیقی معنیوں میں کہتے ہیں, وہ ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے. ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں اس کی روشنی کہیں نہ کہیں سے نظر آ جاتی ہے, اور جیسے ہی وہ نظر آتی ہے لوگ لپکتے ہیں اس کی طرف. سو آن کولیکٹیولی ہولسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو شاید ٹھیک ہے انحطاط چیزوں میں آ گئی ہے, لیکن ابھی بھی کچھ اچھے گائک ہیں. اچھے گائک کچھ ہیں, پر مجھے یہ بتلاؤ, اب آپ کو ڈھونڈے سے سرود بجانے والا نہیں ملتا. شہر میں شاید کوئی ایک شخص ہو جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ سارنگی نواز ہے, اور ہمیں اس کے دعوے پہ اختلاف ہے. آپ کو بہت مشکل سے کہیں جا کے, اب آپ یہ سوال ہی چھوڑ دیجئے کہ کوئی تانپورہ لے کے بیٹھے گا یا کوئی مردنگم کا شخص ہوگا. بہت سے ایسے ہمارے کلاسیکل انسٹرومنٹس ہیں جو آپ کو سنائی نہیں دیتے, اور کبھی بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بیاہ پہ جائیں اور شہنائی کی آواز آ جائے آپ کو, کیونکہ اب تو اور آوازیں بہت سی ہوتی ہیں. جب یہ انسٹرومنٹس آہستہ آہستہ بجانے والے ہی نہیں رہیں گے تو پھر اس کے ہمراہ گانے والے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں انہی انسٹرومنٹس کا ہی تو الٹرنیٹ لوگوں نے اب ڈھونڈ لیا ہے. جو آلات, جن سامان کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ان انسٹرومنٹس کا ہی الٹرنیٹ ہے. انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے انسانوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جس طرح آپ نے کہا ہے, تو یہ جو کمپیوٹر کے جو آلات ہیں انہوں نے ہی انسٹرومنٹس کو, اب جو چھنکار آتی ہے, ستار کی آواز آتی ہے, وہ بھی کمپیوٹر سے آ رہی ہوتی ہے اور اس پہ گایا جا رہا ہے. خان صاحب, آپ نے مجھے نہیں معلوم کب گایا تھا کہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. اب یہ کیا عمدہ غزل ہے, وہ کوٹھے پہ اس کا ننگے پاؤں آنا یاد ہے, مولانا حضرت موہانی صاحب کی غزل ایسی کمال کی. پھر آپ نے ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ مختلف انگ لیا اور آپ کی آواز ہمیں سنائی دی کہ چوری تو نہیں کی ہے, ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہے, وہ ایک اپنا. کیا سبب ہے کہ ہمیں سن یاد نہیں کہ آپ نے کب گایا, لیکن تر و تازہ ہمارے دماغ میں آپ کی آواز ہے, اور ابھی کل کی گائی ہوئی چیز ہمیں سنائی نہیں دیتی, یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی گائی ہوئی بات. بالکل صحیح. کیوں؟ بس یہ اس میں ڈیپتھ ہے, اس میں طاقت ہے, سر کی, لفظوں کی. ایک تو پوئٹری بہت خوبصورت, مولانا حسرت موہانی صاحب کے میں گاؤں میں وہاں بھی گیا ہوں. اچھا. ہاں جی, یو پی میں. اچھا. تو وہ تو خیر وہ تو تھے نہیں, بس میں نے کہا چلو پھر بھی وہاں میرا پروگرام تھا, لیکن میں نے اناؤنس کیا, میں نے کہا یہ جو غزل ہے یہ یہاں کی طاقت ہے میرے پاس. میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کہ آپ کی چھبی اس قدر گہری ہے کہ آپ کے صاحبزادے اب غزل اور موسیقی کے میدان میں اتر آئے ہیں. جی جی جی. کیا یہ سلسلہ آپ کا آگے جائے گا یا وہ اس سلسلے سے خوفزدہ ہو کر کوئی نیا پاپ دیکھیں گے؟ ہاں, اگر وہ اس کو بہت زیادہ پیار کریں گے, کرتے رہیں گے تو آگے جائے گا, ضروری آگے جائے گا. آپ کے والد نے آپ سے پیار کروایا تھا؟ بالکل کروایا. آپ نے کیسی تربیت کی؟ میں تو گھر میں رہتا ہی کم تھا, یہ بھی بات ہے. میں جب سے گانے لگا تو کچھ دیر تو لاہور ہی میں رہا, اس کے بعد پھر
पूरी दुनिया में मुझे, आप मेरे से भी ज़्यादा आप जानते हैं, तो वो चीज़ मैं उनको सही तरह से वो नहीं कर सका, उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे सका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत समझते हैं। अगर मेहनत करेंगे, इसको सीखेंगे, इसको प्यार करते रहेंगे, ये प्यार करने की चीज़ है असल में। अहद हाजिर में गज़ल की आबरू उस्ताद गुलाम अली ख़ान साहब से, और अपनी ही नौ के एक सरफिरे ज़ुल्क़रनैन से होने वाली गुफ्तगू आपने सुनी। ये दोनों अशख़ास इस अम्र के गुम्माज़ हैं कि अक़ीदत फ़न से जुड़ी रहे तो फ़न में शाहकार कभी न कभी नमू पाता रहता है। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने कहा था कि रंग में सादा मिजाजी का भरम तुझसे है और संग में क़ुव्वते तख़लीक़ सनम तुझसे है। मैं अलग हो के लिखूं तेरी कहानी कैसे, मेरा फ़न मेरा सुखन तुझसे है। तो वो जो फराज ने कहा था कि कोई तो हुस्न दिलारा है जो तख्लीक के खाकों में लहू भरता है। अगर तख्लीक के खाकों में भरने वाला लहू हुस्न दिलारा की देन ना हो तो फनपारा तख्लीक नहीं पाता। सो वो जो मौसीकी के घरानों से जुड़े हैं या मौसीकी के पेशे से जुड़े हैं, हर दो सूरतों में याद रखें कि आवाज़ जब तक दिल से नहीं फूटेगी और दिल पे जब तक किसी की चश्मे कदम नहीं पड़ेगी, फनपारा तख्लीक नहीं होगा। हाँ साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ज़ुल्क़रनैन, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई और बहुत से ऐसे किस्से थे जो हम मज़ीद आपसे सुनना चाहते थे। इनाम महफ़िल आपके सुपुर्द है। जी जी, आप बताइए, आप हमें क्या सुना रहे हैं, उस महफ़िल को इख्तिताम कर रहे हैं। लास्ट में राग मालकोस पेश करूँगा, हमारे ख़ानदान की बहुत फेमस बंदिश, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मोर एक इंसान है। माशाअल्लाह। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है सात सुरों का,
रहता है, सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको सुर से जिसको प्यार नहीं है, सुर से जिसको। इसी राग मालकोंस में हमारे बुजुर्गों का तराना है, वो पेश करूंगा। धनी ना दे दे तोम ताना तना, धनी ना दे दे तोम ताना तना, ताना तुम डरते दिया रे तैदानी तो ना दे दे तोम ताना तना, धनी ना दे दे तोम ताना तना, ताना तुम डरते दिया रे तैदानी तो ना दे दे तोम ताना तना, धनी ना दे दे तोम ताना। Mama gama dama gama gaya jaga nida dale gaya jaga nida dale gaya jaga nida dale mama gama dama gama gaya jaga nida dale gaya jaga nida dale gaya jaga nida dale mama gama dama gama gaya jaga nida dale gaya jaga nida dale gaya jaga nida dale na dani na de dom dan jaga dama gama gaya nida dale 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 jaga dama gama gaya nida dale 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 jaga dama gama gaya nida dale 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 na dani na de dom Mama gama gaya jaga mama gama mama gama jaga mama gama mama jaga mama gama mama jaga mama gama mama gama mama gama mama gama dari mama gama dari ma gama dari dani na de dom dana dana na de dom dan mama gama dama gama mama gama dama gama mama dama jaga mama gama jaga gama jaga mama gama jaga mama gama jaga mama gama dama gama dama gama jaga dani na de dom sa gama dani sani dani dama gama jaga dani 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 na dani na de dom mama gama dama gama dani sani dani dama gama jaga gama dani mama gama dama gama dani sani dani dama gama jaga gama dani mama gama dama gama dani sani dani dama gama jaga gama dani no dani na de dom dani 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 dama gama gaya jaga nida dale 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 na mama gama dama gama gaya jaga mama gama mama gama dama gama jaga mama gama mama gama gaya dale dale dani na de dom gama dani na 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 da 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 ni ni da 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 ni 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 ni
ne ne za 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 na 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 ne ne za 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 Kavatari Tanita, 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 Kavatari